اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید تکمیل کی سیلیبریشن کے لیے جو بھی ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور کلام کے ساتھ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے کہ ہم یہاں آج اس مقام پر ہیں کہ ہم تکمیل کے اس مرحلے کو یا معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے اور اس بیچ کو ہم کمپلیٹ کر سکے۔ آپ سب کی محنت، اس تمام ٹیم کی محنت اور تمام اسٹوڈنٹس کی استقامت کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہ واقعی اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اتنی بڑی سورۃ البقرہ ہم ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کمپلیٹ کر پائے۔ تو بیچ 2 اور بیچ 3 کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جنہوں نے سورۃ البقرہ کی یہ تلاوت کی ہے، تو آئیے کچھ آیات ان کی ہم سنتے ہیں ان کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بارک اللہ فیک کہکشاں ہمارے ساتھ تھی بیچ 3 کی، اور انہوں نے 1 سے 5 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھی۔ اب ہم آیت ایک دوسری آیت سنتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارک اللہ فیک اسما گل ہمارے ساتھ تھیں، بہت اچھی ماشاء اللہ بہت اچھی تلاوت کی، اور یقین کریں کہ جب مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ واٹس ایپ کے تھرو تجوید پڑھانی ہے تو میرا یہی ایک کنسرن تھا کہ کس طرح سے واٹس ایپ کے تھرو یا ریکارڈنگس کے تھرو تجوید پڑھائی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ اس کا ثبوت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ اسی واٹس ایپ کے گروپ سے سیکھے ہیں، اور الحمدللہ کتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بارک اللہ فیک۔ اب میں جو کچھ سینٹیمنٹس ہیں بیچ 2 کے اسٹوڈنٹس، کیونکہ ہم یہاں بیچ 2 اور بیچ 3 کی تکمیل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو بیچ 2 کے کچھ اسٹوڈنٹس کے سینٹیمنٹس ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ناموں کی میں نے اسکرین بنائی تھی لیکن یہاں پر شو نہیں ہو پا رہی، تو میں ویسے ہی آپ کو نام کال آؤٹ کر دوں گی۔ روبینہ شاہ نواز ہے ہمارے ساتھ۔
ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام روبینہ شاہ نواز اور میں بیچ 2 سے ہوں، اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ایج ہی آپ کی ویکنیس ہو جاتی ہے، لیکن میں بہت اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جس میں اپنے آپ کو 35-40 سال پیچھے جو ہے وہ پاتی ہوں جب انسان کالج اور یونیورسٹی کی لائف گزارتا ہے۔ کووڈ کا ٹائم جب ہمارے پہ ہر طرح کی پابندی تھی کہ نہ آپ کے پاس کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اور میرے بچے بھی سب باہر تھے اور رشتہ داروں سے بالکل کٹ گئے تھے، تو ایسے میں جو ہے ذکر حکیم فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری بہترین ساتھی اور دوست بنی، اور اس کی روح رواں سمرین اور بہت ساری ٹیچروں کا بھی حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں جو کہ دنیا بھر کے اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پورا ایک نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جو آپ کا ڈپریشن کا ایک فیز تھا، جن حالات سے ہم گزرے وہ الحمدللہ۔ اور جب میں نے بات کی کہ 35 سے 40 سال پیچھے، تو وہ وہی تھا کہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، سے ٹائم کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ حالانکہ ہمارے ایک ہفتے میں 1 کلاس ہی ہوتی تھی، اور ابھی بھی جو ہے ہماری ہفتے میں 1 کلاس جو ہے وہ تجوید، ٹرانسلیشن اور ترتیب کی اور حفظ ہے، اور میرے سائڈ میں بھی کچھ ایک آدھا چل رہا ہے گروپ کا۔ تو وقت اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ جس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ الحمدللہ، تھوڑی ڈسٹورشن تھی ان کی آواز میں، ان کی ریکارڈنگ میں۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ ہیں ایمن ندیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام ایمن ندیم ہے اور میں ذکر الحکیم سے تقریباً 3 سے زیادہ سال سے اٹیچڈ ہوں۔ بیچ 2 میں نے تجوید سیکھنا شروع کیا تھا، اور سب سے زیادہ جو مجھے اس کا پلس پوائنٹ لگا تھا وہ یہ کہ ایز اے مدر، ایز اے فل ٹائم موم، آپ کے پاس بہت آسانی ہے کہ آپ کے پاس لیسن آ جاتا ہے واٹس ایپ پہ، آپ اس کو 24، 25، 26 گھنٹوں میں سے کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم رپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا لیسن پوسٹ کر سکتے ہیں، اور ٹیچرز کا فیڈ بیک آتا ہے، اتنی محنت کے ساتھ وہ آپ کا لیسن سنتی ہیں اور آپ کو آپ کی اچھی باتیں اور غلطیاں بھی بتاتی ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ انکریج کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد DTC ہوا، جو کہ مس سمرین کی بدولت ہم لوگوں نے کیا ہے، ان کے پش کرنے پہ۔ وہ لائیو کلاسز تھی، لیکن تھوڑا سا مینیج کر کے ہو گیا وہ، اور یقین کریں کہ وہ کرنے سے پہلے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے بالکل بھی، لیکن اس کے بعد کرنے کے بعد دل سے دعا نکلتی ہے کہ مس سمرین نے ہمیں جتنا بھی پش کیا وہ ہمارے فائدے کے لیے کیا۔ یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ میرے لیے سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جب میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر میرے پاس کون سا ایسا عمل ہوگا، کون سے میرے ایسے اعمال ہوں گے جو مجھے بعد میں فائدہ پہنچاتے رہیں گے، تو اس میں صدقہ جاریہ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ تو یہ اگر میں کسی کو سکھا رہی ہوں ایز اے ٹیچر، تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے بہت بڑا۔ میں اپنی ٹیچرز کے لیے دعا کرتی ہوں تو انشاءاللہ جو میں پڑھتی ہوں ان کو فائدہ پہنچے گا، تو جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ جب وہ پڑھا کریں گے تجوید کے ساتھ، اور وہ اپنا لیسن اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھا کریں گے، تو وہ مجھے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔
اس کا ثواب مجھے ملے گا، اس کا اجر مجھے ملے گا. اسی بارک اللہ فیک. اب ہمارے ساتھ ہیں مہوش معید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مہوش معید ہے اور میرا تعلق بیچ 2 سے ہے. ذکر الحکیم سے جوڑنے والی مجھے میم طلعت فیروز ہیں جو میرے اسکول کی میم ہیں. میں نے ذکر الحکیم جوائن کیا سپتمبر یا شاید نہیں سپتمبر 2020 میں، اور اس وقت میں ایک بہت بڑے سانحے سے گزری تھی اور بہت شدید ٹراما میں تھی. بس کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. تو میم نے کہا تم قرآن کا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے، جبکہ قرآن وغیرہ سب پڑھ ہی رہی تھی میں، لیکن میں نے کہا چلو اس طرح میں جب لوگوں سے بات کروں گی یا میں اس طرح سے کہیں کسی چیز سے کنیکٹ ہو جاؤں گی تو شاید کچھ میرا بوجھ کم ہو. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذکر الحکیم نہیں ہوتا تو شاید میں پتہ نہیں کہاں ہوتی، یا ایک طرح سے مجھے سہارا ملا، بہت بہت سہارا ملا. میری وہ چیزیں جو ہے میری آسان ہو گئی جو میں کافی عرصے سے مشکلات میں تھی، یا جن سوالوں کے میں جواب نہیں ڈھونڈ پاتی تھی. مجھے خود بخود میری وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. تو بس ایسا ہی ہوا ہے، میری راہیں کھلتی چلی گئی. میرا دل، میرا دماغ، میں اندرونی طور پہ بدلنے لگی. تجوید کا جہاں تک تعلق ہے تو جب میں نے پتہ چلا کہ جی تجوید تو میں پہلے بھی پڑھتی تھی. میں نے کہا جی تجوید تو مجھے آتی ہے، لیکن جب میں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا کہ کچھ نہیں کیا اب تک، تو پتہ نہیں کیا گوا دیا سب کچھ. لیکن پھر یہ سوچ کے دوبارہ کھڑے ہوئے کہ نہیں یار، اگر اللہ نے اس موقع پر اور اس عمر میں بھی ہدایت دے دی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. شاید اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانے سے پہلے مجھے ایک موقع دے رہا ہے اور میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی. بس جستجو تھی، پڑھا، بہت پڑھا، محنت بھی کی، اور اس میں تمام تر کریڈٹ میری تمام ٹیچرز کو اور مس سمرین کو اسپیشلی بہت جاتا ہے. مجھے اتنا بیک اپ کیا، مجھے اتنا موٹیویٹ کیا، اور مجھے سب سے بڑھ کے اتنا کانفیڈنس دیا کہ آج اگر میں اس جگہ پہ مطلب میں جو ہوں، واقعی مجھے انہوں نے میرا بہت کانفیڈنس ڈیولپ کیا. میں اچھا مطلب قرآن پڑھا لیتی ہوں. مطلب جب میں پڑھانے کی بات آتی تھی تو میں بہت ڈرتی تھی. میں نے مس سمرین کو بھی ٹیسٹ دیا. مس سمرین نے کہا تم کوشش کرو، کر لو گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو بہت امید تھی، لیکن میں صرف یہ ڈرتی تھی کہ دیکھیں اگر میں نے غلط پڑھا دیا تو ایسا نہ ہو مجھ پہ جو ہے وہ گناہ ہو جائے. تو بہت سمجھایا انہوں نے کہ پڑھاؤ تاکہ اور سیکھو. اور حقیقتاً ہے، جب ہم پڑھانے کے لیول پر آتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم سیکھنے کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. اس کے باوجود جو ہے میں پھر بھی بہت ڈرتی تھی کہ نہیں میں شاید نہیں کر پاؤں. میں اپنے بچوں کو میرے قاری صاحب لگے ہوئے تھے. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میں نے سوچا کہ نہیں یار، جب میں پڑھ لیتی ہوں، پڑھا لیتی ہوں، تو میں اپنی بیٹی کو کیوں نہ پڑھاؤں. الحمدللہ چھوٹی سی بیٹی ہے میری، اس کو میں اب پڑھاتی ہوں اور بہت خوشی سے پڑھاتی ہوں اور بہت کانفیڈنس سے پڑھاتی ہوں کہ یا اللہ مجھے اتنی اللہ تعالیٰ نے اور ذکر الحکیم کی مدد سے مطلب وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں سے میں نے خود سیکھا اور اب میں آگے سکھانے کی کوشش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہم سب کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جب ہم تجوید کو نہیں جانتے نا، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں تو آتی ہے تجوید، اور جب ہم واقعی جب تجوید کے ساتھ ہم متعارف ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا غلط قرآن پڑھتے تھے. تو الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم سب جو ہیں وہ اب اللہ کا کلام کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے بریک لے کر میں آپ لوگوں کو علم کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہوگا یا آئے کہ تجوید سے ہی کیوں پڑھنا ہے.
تجوید سے پڑھنے کے لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے کہ تجوید سے کیوں پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بات اور دلیل ہمارے پاس ہے نا وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو جیسا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح پسند کرتا ہے کہ اس قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے. یعنی کہ جیسے اب آپ انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بالکل اسی ایکسنٹ میں بولیں تاکہ آپ کو کہ سننے والے کو لگے کہ ہاں کتنا اچھا بولتا ہے. تو اسی طرح جب انگریزی کو ہم کاپی کرنے کے لیے اس کا ایکسنٹ کاپی کرتے ہیں تو ہمیں عربی کو بھی پڑھنے کے لیے اس کا ایکسنٹ کاپی کرنا پڑتا ہے. تو اس کے ایکسنٹ کو کاپی کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اسی کو تجوید کہتے ہیں بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 آسمانی کتابیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے جن کے بارے میں ہمیں کچھ خاص علم نہیں ہے، لیکن یہ 4 آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. اور ان جو قرآن مجید سے پہلی 3 کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو گئی جیسے کہ ہم جانتے ہیں. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس قرآن کو تو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اٹھا لیا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی؟ سب سے پہلے تو اس کو تحریر میں لایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہوتی تھی تو اسی ٹائم اس کو جو لوگ لکھنا جانتے تھے، جو صحابی لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، کاتب وحی کہلاتے تھے وہ. اور اس کو لکھا جاتا رہا. کن کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا؟ پتوں پہ لکھا جاتا تھا، کھجور کی جو پتے ہوتے تھے بڑے بڑے ان پر، درختوں کی بڑی بڑی موٹی ٹہنیاں ہوتی تھیں ان کے اوپر، اور پتھروں کے اوپر، چمڑے کے اوپر، اور اونٹ کے جو شانے کی ہڈیاں ہوتی ہیں چوڑی ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. پیپر تو بعد میں ایجاد ہوا نا. تو اسی رائٹنگ کو، یعنی کہ جس رسم الخط میں یہ لکھا گیا تھا اسی رائٹنگ کو جب بعد میں کاپی کیا گیا تو اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، جو مکہ میں آپ کو قرآن مجید ملتے ہیں، جو کہ آئی تھنک بلیک کلر کے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے یا بلو کلر کے ہوتے ہیں، وہ رسم عثمانی میں ہوتے ہیں. وہ تھوڑی سی ہمارے جو پاکستانی مصحف ہے ان سے تھوڑا سا رائٹنگ اسٹائل فرق ہوتا ہے، زبر زیر کی تھوڑا سا ڈیزائن فرق ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہی ہے الحمدللہ. جو ہمارے کمپلیٹ کیے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے اس وقت جو نئے لوگ اگر کوئی آئے ہیں ہمارے دوسرے بیچز سے تو ان کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن ہے. اور اس کے علاوہ ادائیگی جو ہے اس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پورا صفات اور مخارج اور یہ تمام رولز مرتب کیے گئے اور یہ تمام چیزیں، تو اس کے اوپر پوری محنت ہوئی ہے نا علماء کی، اور اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کی ادائیگی کو پراپر کیا جائے. صرف وہ لوگ ہی اس کو ریسائٹ نہیں کریں گے جو لوگ عربی ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی تو ریسائٹ کریں گے جو نان عربکس ہیں، وہ بھی مسلمان ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید تو تا قیامت تک کے لیے ہے. تو ان کو بھی جو ہے وہ سیکھنا ہوگا. تو وہ کس طرح سے سیکھیں گے؟ ان قواعد کے ساتھ سیکھیں گے، ان لہجوں کو اس طرح سے سیکھیں گے. تو وہ پوری یہ تمام چیزیں کس وجہ کون کروا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں اس کی حفاظت میں کروا رہے تھے. انسان رہا تھا لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ کی کار رحمت تھی اس کے پیچھے. پھر کلمات جو اللہ تعالیٰ کے تھے اس کی بھی حفاظت کی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 7 حروف پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، کہ ڈفرینٹ جو قرات آپ کو 10 قراتیں ملتی ہیں اور 7 حروف پہ یہ نازل ہوا ہے. تو وہ بھی اس کی بھی حفاظت کی گئی کہ کہیں 11 نہ ہو جائے، کہیں 8 سے 10 نہ ہو جائے. تو اس طرح سے اس کی بھی حفاظت کی گئی. پھر حفاظت جو ہے وہ حفظ کے ذریعے کی گئی. آپ دیکھیں کہ آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کہ حفظ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جو صحابہ تھے ان کے ذہن جو ہے وہ کتنے زرخیز تھے. بلکہ آج بھی ہمارے ذہن بھی بہت زرخیز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈسٹریکشنز بہت ساری ہیں. ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ ہمارے آگے پیچھے موبائل ہے، ٹی وی ہے، چیزیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ہم نے کچھ زیادہ ہی ہم نے بھی پھیلا رکھی ہیں چیزیں. تو ان کے لیے اتنا زیادہ ڈسٹریکشنز نہیں تھی. وہ ان کے ذہن جو ہے وہ بہت زرخیز تھے اور وہ یاد کر لیا کرتے تھے، اور ہم آج بھی یاد کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی اس بات پہ کہ آپ لوگ یاد کریں، قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حفظ کریں. حفظ ذکر الحکیم کے اندر ہم 30 پارہ حفظ کریں، اور الحمدللہ خواتین اس میں آہستہ آہستہ حفظ کر رہے ہیں.
دوسری جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت پیاری جو ابھی لوگوں نے تلاوت بھی کی جن اسٹوڈنٹس نے، اس کے علاوہ جو اور لوگ بھی ہمارے انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، میرا حسن ظن ہے قرآن مجید گھر میں، تو ایک پیاری سی آیت ہے سورۃ الفاتر کی، اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھنا چاہوں گی کہ پھر یہ کتاب ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی، ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے اس دنیا جہان کے بندوں میں سے پسند فرمایا، یعنی کہ اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جو ان دنیا میں ہم نے جن کو پسند کیا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ظلم کیا، اور بعض ان میں سے متوسط درجے کے ہیں یعنی کہ درمیانے درجے کے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اب اس میں جو امام قرطبی ہیں وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو 3 درجات ہیں اس میں جو ظالم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہیں وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور جو متوسط ہیں وہ ہیں کہ جو تلاوت بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور سابقون جو ہیں جو اس میں سبقت لینے والے ہیں، منہم سابقون جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، تو وہ جو سابق لوگ ہیں وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے عالم بھی ہیں، یعنی اس کو پڑھانے والے بھی ہیں، اس کو عمل بھی کرتے ہیں، اس کا فہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق اس کو اچھی طرح سے پڑھنا، جو کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے اچیو کر لیا۔ دوسرا اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، جو کہ ٹرانسلیشن والے کورسز میں ہم آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اس کا فہم سمجھا سکیں۔ پھر تیسرا ہے کہ اس کے اوپر تدبر کرنا، اپنی زندگی کے ساتھ جوڑنا، کہاں ضرورت ہے اس قرآن مجید کی آیات کو اپنے آپ سے جوڑنے کی، اور چوتھا اس کے اوپر عمل کرنا، اور پانچواں جو ہے اس کے اوپر اس کی تبلیغ کرنا۔ اور ایک اور ترتیب کے مطابق پہلا حق جو ہے وہ ایمان ہے، دوسرا اس کو ترتیل کے ساتھ اس کی بہترین ترتیل ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور تیسرا اس کے اوپر غور و فکر کر کے کرنا، چوتھا اس پر عمل کرنا، اور پانچواں جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی تبلیغ کرنا یا اس کو آگے پھیلانا۔ اس میں کچھ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ آپ نے بہت مشہور حدیث ہے جو آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہے سیکھی ہوئی چیز کو، بلکہ لوگوں کو اور لوگوں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ خیرکم من قرأ القرآن واقرأہ، یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے انداز میں اسی حدیث کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل قرآن یا اہل القرآن ہیں، جو اللہ کے اپنے خاص بندے ہیں، یعنی کہ جو قرآن والے ہیں، قرآن کو اپنے ساتھ رکھنے والے ہیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے والے ہیں، اس کو حفظ کرنے والے ہیں، اس کو اپنی روٹین میں شامل کر کے ان پر عمل کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اہل القرآن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ فرمایا کہ حاملین قرآن کی فضیلت اس شخص پر جو حامل قرآن نہیں ہے اس پر ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے، یعنی کہ جو حامل قرآن ہے وہ نان حامل قرآن کے اوپر خالق اور مخلوق کا جس طرح سے فضیلت ہے اس طرح کی فضیلت اس کے اوپر، یعنی کہ بہت زیادہ فضیلت ہے بیسیکلی۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے تھوڑی سی اس کے بارے میں پڑھی۔ آئیے مزید ہم سینٹیمنٹس سنتے ہیں۔ اقصیٰ بختیار ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اقصیٰ بختیار ہے، میں بیچ 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا الحمدللہ قرآن سیکھنے کا۔ مطلب ہمیں بہت ساری چیزیں قرآن کے رولز وغیرہ کچھ بھی نہیں پتہ تھے، اور ہم بس ایسے ہی اردو کی طرح قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ اسٹارٹ سے میرے قاری بھی بہت چینج ہوئے، پھر جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی تھی تو مجھے قاری صاحب سے پڑھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا،
لیکن بس دل میں خواہش تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ میں قرآن ٹھیک نہیں پڑھتی، اور بس ایک دل میں خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح میرا یہ قرآن ٹھیک ہو جائے. لیکن مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ شادی کے بعد اور بچے ہونے کے بعد جو ہے وہ جا کے میں یہ کورس کروں گی. اور میں سوچ بھی نہیں سکتی، جب میری دوست نے مجھے بولا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں مینیج نہیں کر سکتی. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی وقت میں ہمارے برکت دے دیتا ہے الحمدللہ. باقی ٹیچر ساری بہت اچھی کوآپریٹو تھیں اور سب نے ہی بہت اچھا ساتھ دیا. اور پھر جس طرح سے ٹیچر نے پورا پیٹرن بنایا ہے لیولز کا، پھر اس کے جب ہم نے DTC کیا اور لائیو کلاس لی، اس کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا، کیونکہ لائیو کلاس لینے سے ترتیل میں بہت زیادہ بہتری آئی. ریکارڈنگ میں ہمیں فوراً مسٹیکس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے اتنی جلدی رزلٹ نہیں آتا جتنا DTC کرنے کے بعد ہماری ترتیل میں بہتری آتی ہے الحمدللہ. تو تمام سارے رولز کا پتہ چل جانا، پھر مخارج کو کس طرح سے پڑھنا ہے، تمام ساری چیزیں پڑھنے کے بعد قرآن کو پڑھنے میں اب مزہ آتا ہے بہت زیادہ. جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سوچ کے کہ میرا قرآن بہت اچھا ہو گیا، بہت بہتر ہو گیا پہلے سے. اللہ تعالیٰ اور بہتری لائے اس میں، میری تجوید اور میری ترتیل اور اچھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک اقصیٰ. اب ہمارے ساتھ ہیں حنا شاویز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حنا شاویز ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میری زندگی کی بیسٹ ڈگری، میری زندگی کا بیسٹ ٹائم، میری زندگی کا سب سے بڑا حاصل جو مجھے ہوا وہ اپنے قرآن کو صحیح طرح سمجھ کے، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کا جو حق تھا اس کے ساتھ ادا کرنے کے بعد مجھے ہوا. الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، مجھے یہ پلیٹ فارم ملا ذکر الحکیم کا. جس طرح ہم لوگوں نے سیکھا ایک ایک دن، اور جس طرح پھر پتہ چلا کہ ہم اتنی غلطیوں کے ساتھ اپنی اس عظیم کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اتنے ہم لوگوں اس چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے. ساری زندگی ہم لوگوں نے ضائع کر دی قرآن اور سپاروں پہ سپارے پڑھ کے، لیکن ہمیں مخارج کا ہی نہیں پتہ، ہمیں اس کا حق ہی نہیں پتہ. الحمدللہ جب پڑھا ہر دن ہمیں احساس ہوا کہ کتنی ہماری غلطیاں تھیں، اور الحمدللہ اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس قرآن کو اس کے مخارج کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ایک خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکیں الحمدللہ. اور اللہ ہمیں اور بھی توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں الحمدللہ. جو سب سے بڑی تبدیلی اپنی ذات میں تو یہی میں نے دیکھی کہ مجھے قرآن کا سمجھ آیا کہ قرآن کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے الحمدللہ. اور اب اس قابل ہوں، میری چھوٹی بچی ہے، میں اس کو پڑھا سکتی ہوں. میرے آس پاس کوئی مجھے نظر آتا ہے، میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے کس طرح پڑھا ہے. مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں اب اپنے میڈ ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں اگر کسی کو دیکھتی ہوں میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں. مجھے ایک وے آؤٹ ملا کہ ہم لوگ آف لائن کس طرح پڑھا سکتے ہیں. ہم لوگ اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، ہم لوگ کسی کو ہیلپ کر دیں اس طرح کہ قرآن کو سکھا دیں. میری والدہ ہیں، میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کو بھی پڑھاؤں. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ ہیں زینت اشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زینت اشرف ہے اور میں بیچ 2 سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرا بیچ 2 کا سفر بہت خوبصورت، بہت شاندار رہا. اور یہ تھوڑا سا کیونکہ ویک میں 2 کلاسز ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا لمبے عرصے کا تھا. اور بعض اوقات آپ جب کوئی چیز کر رہے ہوتے ہو تو اس دوران آپ کی لائف میں کچھ انوائڈیبل سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اسکیجول آٹومیٹیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور آپ کو چیزیں اسکپ کرنی پڑتی ہیں. میرے ساتھ بھی 2 سے 3 بار اس دوران ایسا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا اور اس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا. اس کے لیے
یہ ہے کہ کبھی بھی اگر میں یہی کہوں گی کہ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ سے مینیج نہیں ہو پا رہا تو آپ اپنی ٹیچر سے ڈسکس کریں. وہ آپ کو اتنا آسان طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی وہ چیز آسانی سے مینیج ہو جاتی ہے. تو جیسے میرے ساتھ یہ تھا کہ اگر میں کبھی لیسن نہیں سینڈ کر پائی یا مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں نہیں کر پاؤں گی تو میں ٹیچر کو انفارم کر دیتی تھی اور اگلا لیسن آنے سے پہلے پچھلے کو جو ہے وہ کور اپ کرتی تھی, چاہے رات 12 کے بعد, دن کے 4 بجے, جس بھی ٹائم آپ مجھے آسانی لگتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ عربی زبان بہت آسان ہے, تو تب تک لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے, عربی تو دیکھنے میں بڑی مشکل ہے. تو خیر لیکن جب یہ یاد کیا تو مجھے آج بھی مس سمرین کا وہ سٹارٹنگ لیکچر یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تجوید بہت آسان ہے. اور جب ہم بیچ 2 کا سفر کرتے جاتے ہیں تو ہم خود ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کہ واقعی تجوید تو بہت آسان ہے. اور جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے کہ اس کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آتی ہے, تو مس سمرین نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھتے ہیں تو اس کے پازیٹیو اثرات آپ کے جسم اور آپ کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں, یعنی پازیٹیو ریز, اور اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تو نگیٹیو ریز آپ کی باڈی میں ابزارب ہوتی ہیں. اور اب جب ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ گئے ہیں اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, تو اب جب پڑھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پازیٹیو ریز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں ابزارب ہو رہی ہیں یا ہماری باڈی پر اثر انداز ہو رہی ہیں.